یہ میری محبت کے سفر کی کہانی ہے، کچھ میری اور کچھ نیتوں کی زبان۔ آج کے دور میں کینڈیڈیٹس کو بہت سی سہولیات میسر ہیں، گائیڈنس کے مواقع بھی موجود ہیں۔ ہمارے ارد گرد کئی اکیڈمیز کھل گئی ہیں جہاں پہ تیاری کرائی جاتی ہے، لیکن جن مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا وہ آج کا کینڈیڈیٹ شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے فارم کی تصدیق کے لیے اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانے کے لیے کئی پاپڑ بیلنے پڑے۔ ایک صاحب ہوتے تھے، وہ گریڈ 16 کے افسر تھے، اور ہمارے ایک انکل تھے، ان کے جاننے والے تھے۔ ان کے آفس میں 3 دفعہ گیا اور ان کا ملازم مجھے یہ کہہ کے واپس کر دیتا کہ صاحب سو رہے، آپ پھر آنا۔ تو میں 3 بار ان کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ میں اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کرا سکوں۔ پھر میں نے کسی اور دوست کی مدد حاصل کی، اور ان کی وساطت سے ایک لیکچرر نے کمال مہربانی سے میرے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کیا، اور پھر میں اپنا ایڈمیشن فارم بھیجنے کے قابل ہوا۔ یہ تو تھی ایک میری ابتدائی مشکلات، لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کیسے اس فارم کو حاصل کیا جو مجھے امتحان دینے کے لیے ضروری تھا، وہ ایک اور طویل داستان ہے، لیکن میں اس کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے وہ یہ کہ اس وقت PPSC لاہور میں آنا ذرا مشکل تھا، جیلم میں میرے لیے آسانی تھی۔ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں گیا، وہاں کسی کلرک صاحب کی منت سماجت کی، اور یوں میں انسٹرکشنز ٹو کینڈیڈیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ تب بھی مجھے فارم ملنے میں دشواری ہوئی، اور دوسری بار پھر مجھے جانا پڑا تاکہ میں وہ فارم حاصل کر سکوں۔ تو یہ تھی ایک اور مشکل۔ بہرحال وہ مشکلیں آسان ہوتی گئیں۔ میں نے جب تیاری کا مرحلہ آیا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا پڑھنا ہے اور تیاری اس کی کیسے کرنی ہے۔ تو انسٹرکشنز فار دا کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بڑی میں نے دھیان سے پڑھی، اور اس میں نے سوچا کہ یہ جنرل نالج کا جو پیپر ہے اس کے لیے تو کم از کم میں کوئی کتاب حاصل کروں۔ تو میں جیلم میں مختلف بک شاپس پہ گیا، اور وہاں سے مجھے اقبال بھٹی کی جنرل نالج کی ایک کتاب مل گئی۔ وہ کتاب ملنا تھی کہ میں رات بھر اس کو جاگ کے پڑھتا رہا، اور مجھے اتنا اس میں انٹرسٹ ہوا کہ میں نے کہا کہ اتنی ساری انفارمیشن ایک کتاب میں موجود ہے، تو میرا جی چاہتا تھا میں اس کو ساری کو حفظ کر لوں، لیکن وہ ایک دن میں تو پاسبل نہیں تھا۔ تو یہ تھی میری ابتدائی تیاری کی کہانی کہ کیسے میں نے وہ تیاری شروع کی۔ وہ کتاب اگلے دن میں دیکھ رہا تھا اپنے جو میرے پاس بکس کی کلیکشن ہے، تو اس میں اب بھی محفوظ ہے، اور اب تو بے شمار کتابیں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے۔ تو میرے پاس سورس آف انفارمیشن ایک ریڈیو ہی تھا بنیادی طور پہ، لیکن میں اس میں BBC کے تمام پروگرامز، وہ نیوز ہوں یا ان کا کہ اردو پروگرامز بھی اور انگلش میں، وہ بھی میں بڑے دھیان سے سنتا، اور تمام خبریں اور ان پہ تبصرے، وہ خواہ انڈین ریڈیو کے ہوں یا ریڈیو پاکستان کے ہوں۔ حتیٰ کہ میں
بنگالی خبریں بھی سنتا تھا، اور وہ باقاعدگی سے سننے کی وجہ سے اب میں بنگالی زبان کی خبریں کم از کم سمجھ پاتا ہوں کافی حد تک، لیکن بول تو خیر نہیں سکتا میں، لیکن اس وقت کی جو پریکٹس تھی وہ آج بھی مجھے کام آتی ہے، اور کبھی کوئی بنگلہ زبان کی خبریں کہیں لگی ہوں تو میں اس پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کو سن لیتا۔ تو اس تیاری کے بعد پھر میں نے دیگر کتابیں خریدیں اور ان کو بہت دھیان سے پڑھا۔ میرا خیال ہے کہ میٹرک کے بعد میں نے جو اصل تیاری کی وہ سی ایس ایس اور پی سی ایس کی ہی کی، پی ایم ایس۔ اس امتحان کے لیے میں نے واقعتاً پھر مجھے تمام ابتدائی چیزوں کو، انگلش گرامر کو اور اردو کو اور دیگر جو مضامین تھے اس وقت کے، میں نے جو یہ پی ایس ایس کا امتحان دیا اس میں آپ کے دلچسپی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مارکس کافی اچھے تھے۔ اس میں 91 مارکس تھے میرے پولیٹیکل سائنس میں آؤٹ آف 150، اور میرے اردو کے 88 مارکس تھے آؤٹ آف 100، اور انگلش بھی جو تو کر کے میں نے پاس کر لی۔ مطلب بہت ایکسٹرا آرڈینری مارکس تو نہیں تھے، لیکن مجھے اس میں بھی کامیابی مل گئی فرسٹ ٹائم۔ یہ بھی ایک میرے لیے تو بہت اطمینان کی بات تھی۔ آگے چل کے میں انٹرویو کی جب کہانی سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یوں تو کر کے انگلش بھی پاس کر لی۔ تو ابھی خیر کئی مشکلات کے کئی مرحلے باقی تھے۔ جب یہ اپلیکیشن فارم میرا چلا گیا تو ایک دن مجھے گاؤں میں لیٹر ریسیو ہوا کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ تو مجھ پہ تو یہ خبر قیامت کی گھڑی تھی میرے لیے۔ میں نے سوچا کہ یار میں نے اتنی محنت کی ہے تو اب میری اپلیکیشن ہی ریجیکٹ ہو گئی ہے تو میں اب کیا کروں۔ ویسے بھی ایک بے روزگار شخص کے لیے اس سے بری خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو امتحان میں اپیئر ہونے کی اجازت نہ ملے۔ لہٰذا میں بس پہ بیٹھ کے گجرات آیا اور گجرات سے پھر لاہور آیا۔ اس وقت بس کا کرایہ 2 روپے 6 آنے ہوتا تھا گجرات سے لاہور تک۔ تو پھر میں ڈھونڈتا ہوا شملہ پہاڑی کے قریب واقع پنجاب پبلک سروس کمیشن کے آفس پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انفارمیشن ڈیسک پہ جو صاحب موجود تھے ان کو میں نے اپنی رام کہانی سنائی کہ جناب مجھے یہ آپ کا لیٹر ملا اور میری اپلیکیشن رد کر دی گئی ہے، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ میرا تو رزلٹ ڈکلیئر ہو چکا ہے اور یہ رزلٹ کارڈ ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ رزلٹ کارڈ نہیں مانتے، اس کو تسلیم کرتے، آپ کو اوریجنل ڈگری دینا پڑے گی تب آپ ایلیجیبل ہوں گے۔ تو میں نے کہا ڈگری تو جاری کرنی ہے یونیورسٹی نے، تو اب میں کیا کروں۔ مجھے تو بالکل اس بارے میں کچھ شدھ بدھ نہیں تھی، لہٰذا میں نے ان کی مدد چاہی۔ میں نے کہا سر کوئی مہربانی کریں کہ اس کا کیا طریقہ ہو کہ میں وہ جلد حاصل کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کسی میں افسر سے مل سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں افسر ہم ہی ہیں، تو آپ جو ہے نا جو پوچھنا ہے ہم ہی سے پوچھیں۔ تو میں نے کہا دیا میں کوئی طریقہ بتائیں میں کیسے جلدی یہ بی اے کی ڈگری حاصل کروں تاکہ ایلیجیبل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کھیت سوا ایسی کریے تھگ گائیڈ صبح دے بھوکے بانے بیٹھے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی میں نے کہا
میری جان میں جان آئی. میں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی راستہ بننے جا رہا. تو میں نے کہا سر کوئی بات نہیں, میں اگر کہیں تو وہ دوسرے کو کہتا ہے او اے باؤ جی ذرا گاؤں سے آئے ہیں, انہاں لگتا زیادہ پتہ نہیں ہے, پہلی باری آئے نے اتھے لاہور. تے وہ کہنا انہاں کوئی سمجھا ہے نا, وہ کہنا جی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, ہم طریقہ تو بتاتے ہیں لیکن ذرا ہمارا مائنڈ تو فریش ہونا چاہیے. تو اس نے خود ہی اس کو کہا اوے فلانے پی این کو آواز دی, جا لوگ ہاف سیٹ چائے کا لے کے آؤ, اور دوسرا کہنا اور نال بسکٹ بھی لے آنا. تو میں نے کہا یہ کچھ کام بننے جا رہا ہے. تو جناب چائے وہ آ گئی, انہوں نے مجھے بھی پلائی اور خود بھی وہ چائے پینے کے بعد انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے, آپ جائیں یونیورسٹی, وہاں پہ ارجنٹ فیس جمع کرائیں اور وہ 15 دن کے اندر آپ کو ڈگری جاری کر دیں گے, اوریجنل ڈگری. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک امید جو ہے میری وہ باقی رہے گی, اور یہ خواہش میری امتحان میں اپیئر ہونے کی وہ پوری ہو سکے. لہذا میں پنجاب یونیورسٹی گیا. وہاں کوئی بھلے آدمی تھے جو اسسٹنٹ کنٹرولر تھے وہاں پہ. ان کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے میری بڑی مدد کی اور مجھے پراپر گائیڈ کیا, اور پھر میں چند دن بعد وہ ڈگری مجھے جاری ہو گئی. اور جب میں وہاں واپس لے کے گیا کمیشن کے آفس میں, تو میرے جو ایڈمیشن فارم ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, اور اس بنیاد پہ میں پھر اپیئر ہوا. آج کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے شاید یہ کوئی ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہوگا, یا شاید اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو, لیکن ایک ایسے شخص کے لیے جسے لاہور راستہ بھی پوچھ کے آنا پڑے, اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی. اور اس کے لیے یہ مشکل کام بھی تھا. پھر کسی عزیز رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا رہا 2-4 دن, ان پہ بھی ایک لحاظ سے ایکسٹرا برڈن ہی تھا, لیکن ان کی بھی مہربانی کہ انہوں نے مجھے لاہور میں بڑی خاطر مدارت کی, ان کے پاس رہا. اور پھر میں جب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میں اسپیشلی ان کو ملنے گیا, بہت 6-7 مہینے یا 1-2 سال بعد. ان کی مدد کے لیے بھی میں ممنون احسان. انہوں نے ان کے پاس وسائل زیادہ نہیں تھے, لیکن پھر بھی ایک انجان شخص کے لیے جس کا بڑا کوئی گہرا کوئی رشتہ نہیں تھا, اس کے لیے سہولت فراہم کرنا بہرحال ایک بڑی بات ہے. آج کے دور میں یہ چیزیں ناپید. ہم نے تو زندگی بھر ویسے کوشش کی. جب میری سلیکشن ہو گئی, ہم لاہور میں سیٹل ہو گئے, تو سب کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے رہے. اس میں ہمارے ریلیٹیوز بھی تھے, اور وہ بھی جو نہیں جانتے تھے ہمیں زیادہ, وہ بھی جب کبھی لاہور آتے تو ہم کوشش کرتے کہ جہاں تک ممکن ہو ان کو اکموڈیٹ کیا جا سکے. تو آج کی اس تمام گفتگو سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی موٹیویشن ہوتی ہے, تبھی آپ کامیابی کے راستے پہ گامزن ہوتے. تو میری موٹیویشن جو تھے پرسنالٹی یا ایونٹس, ان کو میں اگر آئیڈینٹیفائی کروں تو وہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے چودھری سردار محمد, جن کی آواز میں نے یہ سنا کہ یہ مقابلے کا امتحان کوئی ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ ہے, اس کو میں نے قسط وار پڑھا, سیارہ ڈائجسٹ میں تب وہ چھپتا تھا.
تو اس میں انہوں نے اپنے امتحان کی کہانی بتائی کہ وہ کیسے انہوں نے ICS اس وقت ہوتا تھا اس میں اپیئر ہوئے، کیسے ان کا انٹرویو ہوا اور کیسے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو وہ بڑا انسپائرنگ تھا، اس سے مجھے ایک موٹیویشن ملی۔ پھر میرے ایک پھوپھا تھے ارشاد احمد، وہ بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، اگر وہ اس وقت CSS میں یا CSP کے ایگزام میں اپیئر ہوتے تو اس وقت وہ یقیناً کامیاب ہو جاتے۔ بس ان کو یہ بھی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، بعض لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو انہوں نے بھی مجھے انسپائر کیا اور موٹیویٹ کیا کہ آپ کو اپیئر ہونا چاہیے۔ تو یہ لوگ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ باقی والدین ہمارے تو تھے، ابا جی کی خواہش تھی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تو زندگی بھر یہی خواہش رہی، تو ان لوگوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور اللہ پاک کی مہربانی سے ہمیں اس پہ کامیابی بھی ملی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ نے اگر یہ ارادہ کیا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے آسان کام یہ ہے CSS اور PCS میں اپیئر ہونا، بشرطے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ ہاف ہارٹیڈلی کریں گے تو پھر اس میں امکانات کم ہوتے جاتے ہیں۔ کئی لوگ 5 سالہ پروگرام پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی ہے کہ میں نے اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کرنا ہے۔ بیسک چیزوں، کسی چیز کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ جی irrelevant ہے، کوئی چیز irrelevant نہیں ہوتی۔ آپ کے لیے سائنس بھی اتنی ضروری ہے جتنی اسلامیات، آپ کو میتھمیٹکس بھی آنا چاہیے اور انگلش زبان بھی آنی چاہیے۔ آپ اس کو پہ فوکس رکھیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ یہ انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا بہت ٹائم کنزیومنگ ہے اور بہت اس میں ہارڈ ورک شامل ہے۔ یہ نسبتاً کم وقت میں آپ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پختہ ارادہ کریں اور اس بات سے مت گھبرائیں کہ کینڈیڈیٹس کی تعداد کیا ہے۔ آپ جس شعبے میں بھی ہوں گے وہاں پہ ایکسلنس حاصل کریں۔ آپ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے فیلڈ میں ایکسلنس حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو زندگی کے اس سفر میں اگر میری اس بات سے انسپائر ہو کے آپ CSS یا PCS میں شرکت کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔
زندگی کے سفر